انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیرپی کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے اور پوری کائنات میں سب سے پہلا جو گناہ سرد ہوا، جو غلطی کی گئی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہے کہ انسان اس کو اپنے وہم و خیال میں بھی نہیں لا سکتا کہ اتنی ناپسند ہوگی۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ شاید زنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے، چوری سب سے بڑا گناہ ہے، بدکاری سب سے بڑا گناہ ہے، شراب نوشی، یہ گناہ اپنی جگہ بڑے ہیں اور ان سے بچنا نہایت ضروری۔ لیکن ان کے علاوہ ایک اور گناہ ایسا ہے جو ہوا بھی سب سے پہلے اور اللہ کو ناپسند بھی بہت زیادہ ہے، کہ بالکل اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، ناراضگی بھی اس کے اوپر اللہ کی بہت ہے، کرنے والے کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے۔ وہ گناہ جو اللہ کو ناپسند ہے اور جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بھی آتی ہے، اللہ ناراض بھی ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس گناہ سے بچنے کی تلقین فرمائی، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس گناہ کو عام زبان میں، عام معاشرے میں، عام بول چال میں ہم لوگ گھمنڈ کا نام دیتے ہیں، تکبر کا نام دیتے ہیں۔ تکبر ایک ایسی بیماری ہے، جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو یہ واقعے کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے بنایا آدم علیہ السلام کو، تو ابلیس جو تھا، اب یہ ابلیس نام ہمیں اس لیے برا لگ رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ گناہوں کی داستان جڑی ہوئی ہے۔ اگر یہ نیک ہوتا تو ہم اسی کو اچھا سمجھنے لگتے۔ تو ابلیس نے نعوذ باللہ تکبر کیا، اپنے گھمنڈ کا اظہار کیا کہ یا اللہ میں تو اس سے اعلیٰ ہوں۔ اچھا بھائی تو اعلیٰ کیسے ہے؟ قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا، تو اعلیٰ کیسے؟ کہ یا اللہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، تو میں تو اس سے اعلیٰ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے ناراض ہو گئے کہ خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، بنانے والا میں ہوں، زندگی دینے والا میں ہوں، یہ تم نے اپنے پاس سے کیسے طے کر لیا کہ آگ سے پیدا ہوئی مخلوق زیادہ عزت دار ہے یا مٹی سے پیدا ہوئی مخلوق زیادہ عزت دار ہے؟ اس کا فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ اب اتنی سی غلطی تھی، اس نے تو سمجھا ہوگا کہ یہ کوئی ایسی بڑی غلطی نہیں ہے، کوئی چوری تو نہیں کرنے لگا، ڈاکہ تو نہیں ڈالنے لگا، بے ایمانی تو نہیں کرنے لگا، اللہ کی وحدانیت کا انکار تو نہیں میں کر رہا ہوں۔ لیکن جب یہاں تکبر میں آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا اور غرور کر لیا اپنے آپ پر، قرآن پاک میں اس کے لفظ درج ہیں کہ کہنے لگا کہ میں تو اس سے اعلیٰ ہوں۔ اب جب اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہاں سے اس کو دھتکارا ہے، وہاں سے جو نکالا ہے، تو پھر فرشتوں کی مجلس میں سے بھی گیا، سرداری بھی گئی، عزت بھی گئی، ریاضتیں بھی گئیں، نمازیں بھی گئیں، سارا کا سارا حسن بھی گیا، اخلاق بھی گیا، کردار بھی گیا، اور حکم ہو گیا کہ قیامت والے دن تک ایسے ہی رہے گا تو۔ انسان کو بنانے کا ذکر ہے نا قرآن پاک میں، اور اتنی سمجھ تو ہم سب رکھتے ہیں۔ انسان کی جب تخلیق ہوتی ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے، تو پانی کے ایک گندے قطرے کے ساتھ انسان کو وجود دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔
اگر کپڑوں کو لگ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ کپڑوں پر نجاست لگ گئی کہ ان کو پاک کرنا ہے، نماز نہیں ہوگی۔ تو وہ بندہ جب تکبر کرتا ہے، آپ ایسے ہی اندازہ لگائیں، ایک عام سی مثال لے لیجئے کہ آپ کے پاس کوئی 100 گز کا، 200 گز کا، 1000 گز کا پلاٹ پڑا ہو، آپ کا کوئی دوست رشتہ دار مانگے کہ یار مجھے یہاں ایک فنکشن کرنا ہے، ایک پروگرام کرنا ہے، 2-4 گھنٹے کے لیے، 1-2 دن کے لیے دے دو، اور وہ لے تو اپنی مرضی سے اگر وہ وہاں 1-2 دیواریں کھڑی کر دے، اپنی مرضی سے وہاں 2-4 کھڈے کھود لے، تو جب دوسرے دن آپ کو واپس ملتا ہے تو آپ کا تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے کہ یہ میری زمین پر تم نے کیا کیا؟ اس لیے تو نہیں دی تھی کہ تم اپنی مرضی سے یہاں کھدائی کرتے رہتے، اپنی مرضی سے دیواریں کر لیتے، اپنی مرضی سے فلاں چیز توڑ دیتے، فلاں بنا دیتے۔ آپ تو ناراض ہونے لگتے ہو۔ آپ تو کسی کو چھوٹی سی چیز ادھار دے دو، کوئی گاڑی اپنی ادھار کے لیے دے دو، کوئی سامان دے دو، وہ خراب کر کے لے آئے تو ناراض، یار میں نے تو تمہیں صحیح سلامت دی تھی، تم اس کو کیا کر کے لے آئے؟ آپ کے ہاتھ سے چاہے وہ ٹوٹ جائے، آپ کے ہاتھ سے چاہے وہ برباد ہو جائے، آپ کو کوئی فرق نہیں۔ اور کوئی دوسرا جس کو عاریتاً دی گئی ہو، وہ ادھار دی گئی ہو، وہ اس میں کچھ رد و بدل کرنے لگے تو بندہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تکبر تو بہت اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اعلیٰ صفات میں ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اعلیٰ صفات میں سے ہے اللہ تعالیٰ کی، ذکر ہے اس کا باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں۔ اللہ کو نام پسند ہے، تسبیح کرنے لگو چاہے، اس کا بھی نعم البدل ملے گا، لیکن وہ نام کس کے لیے ہے جی؟ وہ تکبر اللہ کو کس کے لیے پسند ہے؟ غرور اللہ کو کس کے لیے پسند ہے؟ یہ جو لفظ اللہ نے بنایا متکبر، یہ کس کے لیے کہا؟ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غرور پسند ہے، تکبر پسند ہے، یہ اللہ کو اپنی ذات کے لیے، جس کو ایشور سمجھتے ہو، جس کو ایشور کہتے ہو، جو خدا ہے، جو رب العالمین ہے۔ اب جو نام اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہو، وہ کوئی بندہ اس کو اپنے لیے استعمال کرتا ہو، تو آپ کا کیا اندازہ ہے کہ پھر اس کی طرف رحمت آنی چاہیے یا عذاب آنا چاہیے؟ کس بات کا تکبر ہے انسان کو بھائی؟ ذرا سا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ شاید موت نہ آ جائے، نس نہ پھٹ جائے، ڈاکٹر کے پاس بھاگتا پھرتا ہے۔ ذرا سا پخانہ رک جائے تب بھی ٹینشن ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جائے تب بھی گھبرا جاتا ہے۔ تکبر کس بات کا ہے؟